میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی سعادت نصیب کرے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام میرے رضا پیارے رضا میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور الحمدللہ بڑا خوبصورت یہ پروگرام ہے، اور بہت کچھ اس سے آپ امید کرتا ہوں کہ سیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، اور بہت کچھ برکتیں بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر یہ پروگرام مشتمل ہے۔ آج بھی اعلیٰ حضرت کی مبارک سیرت کا ایک اہم پہلو آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ مبلغین ہیں جو آج کے ٹاپک پر بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ الکریم بتائیں گے بھی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ مبلغین ہیں، ہمارے پیارے پیارے نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں ہمارے منچ پر، مبلغ دعوت اسلامی مولانا اکرم اتاری مدنی، خوش آمدید کہوں گا اکرم بھائی کو، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں، علی گڑھ جامعۃ المدینہ کے آپ ٹیچر ہیں، مدرس ہیں ماشاءاللہ، جو دعوت اسلامی کا وہاں پر چلتا ہے ادارہ جامعۃ المدینہ، وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی محمد مظفر اتاری بھی موجود ہیں، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اور مبلغین کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آج کے نعت خواں ہیں، مبلغ دعوت اسلامی محمد حسان اتاری، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا، اللہ سلامت رکھے۔ تو انشاءاللہ الکریم آخر تک آپ نے رہنا ہے، اعلیٰ حضرت کی باتیں بھی ہوں گی اور اعلیٰ حضرت کی نعتیں بھی ہوں گی، اور اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام بھی پڑھا جائے گا، اور اعلیٰ حضرت کی جو منقبت ہے انشاءاللہ الکریم وہ بھی پروگرام میں شامل کرنے کی ہماری کوشش رہے گی۔ بس آخر تک آپ ساتھ رہیں تو بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہم حسان بھائی کی جانب، اور شروع میں ایک اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صدائے درودوں کی آتی رہے گی، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام بہت ہی پیارا کلام۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، 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 بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، کو ان سے خدا جدا نہ کرے، اس میں روزہ کا سجدہ کے طواف، اس میں روزہ کا سجدہ کے طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، کو ان سے خدا جدا نہ کرے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل میں روشن شمع عشق حضور، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، لے چلے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا ابھی پیش کیا گیا۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ایسا ہی کرے کہ دل جو ہے ان کی محبت سے سرشار رہے، ان کے گیت ہماری زبانیں گاتی رہے، ہمارا رواں رواں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تر بتر رہے، زبان سے بھی ذکر ہو اور اعضائے جسم جو ہیں ہمارے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی گواہی دیتے ہوں۔ اور ایک عاشق رسول کا مزاج ہونا بھی یہ چاہیے ناظرین کہ
اس کے کردار سے، اس کے انداز سے، اس کی گفتار سے، اس کے اعمال سے، اسے کہیں کہ عشق رسول ٹپکنا چاہیے، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں اس کے وجود سے نظر آئیں، کہ اگر وہ چلے تو لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کرتے تھے، تو وہ ادا یہ ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ بولے تو اس کے زبان میں، اس کی انداز میں ایسی مٹھاس ہو کہ سبحان اللہ، لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو نبی پاک کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے۔ جب وہ دیکھے تو اس محبت سے دیکھے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو اپنے دیکھنے کے انداز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہے۔ جب کسی کو دیں تو ہمارا دینے کا انداز، کسی سے کچھ لیں تو ہمارا لینے کا انداز، جب کسی سے گفتگو کریں تو گفتگو کا انداز، جب ہم کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کا انداز، جب ہم بیٹھے ہوں، جب ہم لیٹے ہوں، جب ہم جناب والا کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھانے کا ہمارا انداز، یعنی ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمارا ایک انداز، لوگوں سے مشورہ کریں تو وہ انداز، ہم جب کسی کو وعظ کریں، کچھ نصیحت کریں تو وہ انداز، یعنی ہر معاملے میں اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ہم سنتوں کی چلتی پھرتی گویا تصویر بن جائیں گے۔ مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، یہ والی پھر ہماری کیفیت ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ یقیناً ایک سچے عاشق رسول تھے، اور ان کی ہم مختلف باتیں عشق رسول کے بھی ہم نے تذکر آپ کے سامنے کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت کا درد امت، اس ٹاپک پر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ چونکہ آپ ایک عالم ہیں، ایک مفتی ہیں، اور آپ ایک امت کے ایک لیڈر ہیں نا، چونکہ آپ کو کہا جاتا ہے امام اہل سنت، اہل سنت کا امام یعنی امام جب ہم ایک لفظ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، امام صاحب وہ جو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، جو ہمیں عید کی نماز پڑھاتے ہیں، جو ہمیں جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں۔ عام طور پر عوام کے ذہن میں ہوتا ہے کہ امام یہ ہیں، تو یاد رکھیے وہ بھی امام ہے، لیکن ایک امام کا جو معنی ہے نا وہ ہے لیڈر، پیشوا، ٹھیک ہے، مقتدا، جس کو لوگ مانتے ہوں، جس کی لوگ مانتے ہوں، جس کو لوگ اپنا بڑا اور اپنا قائد مانتے ہوں، تو اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، اور آپ امام اہل سنت ہیں، سنیوں کے امام ہیں، کروڑ مسلمانوں کے آپ امام ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کے آپ امام ہیں، تو جو پیشوا ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ میں رہنے والوں پر، یا جسے کہیں کہ جن پر وہ نگران مقرر کیا گیا، جن پر اس کو بڑا بنایا گیا ہے، ان کے حوالے سے اس کا رویہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ ان کے حوالے سے وہ کڑتا رہے، ان کو سمجھاتا رہے، ان کی تربیت کرتا رہے، ان کو اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے اسپیچز کے ذریعے سے، اپنے مشوروں کے ذریعے ان کو نکھارے، ان کو سنوارے، ان کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش کرے۔ اگر کہیں پر وہ غلطی کرتے ہوں تو پیار سے ان کو سمجھائیں، ان کو مزید کس طرح نکھارا جا سکتا ہے، ان کی تربیت میں مزید کیا کیا انداز اپنائے جا سکتے ہیں، یہ ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں لوگ چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم لیڈر بن جائیں، جناب ہمیں فلاں عہدہ مل جائے، ہمیں فلاں منصب مل جائے، ہم جناب نیتا بنا دیے جائیں، ہم فلاں جو ہے نا وہ لیڈر بنا دیے جائیں، لیکن واقعی آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں، اس کو بھی چیک کرنا ضروری ہے۔ کہ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب ذمہ داری نااہل کو سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو ذمہ داری صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے، لیڈرشپ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے، اور پھر جس کو لیڈرشپ ملی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی صحیح اصلاح کرے، ان کی رہنمائی کرے، اور ان کے حوالے سے کڑتا رہے، ان کا درد دل میں رہے کہ میں اپنے چاہنے والے جو ہیں ان کو کسی طرح ایسے کام ان کو سکھا دوں کہ وہ جنت کی طرف چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، دین اور دنیا دونوں ان کی کامیاب ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کو اگر اس وصف کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو آپ اس میں بھی ماشاءاللہ
بالکل کامل نظر آتے ہیں. جہاں ہم نے آپ کے عشق رسول کی بات کی، جہاں آپ کی فقاہت کی بات کی، جہاں ہم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیگر اوصاف کی بات کی ہے، تو اس وصف بھی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ یکتا نظر آتے ہیں. آج اسی پر گفتگو کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کا درد امت کیسا تھا. آپ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کس طرح کوڑا کرتے تھے. آپ کے بیانات ہوں اور دیگر بھی چیزیں ہوں. میں سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گا اس پر گفتگو کرنے کے لیے. میں پڑھتا ہوں ہمارے مظفر بھائی کی جانب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی علی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا ہے نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. اور صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن پر سلسلہ میرے رضا پیارے رضا جاری ہے. اور آج اعلیٰ حضرت نے اصلاح امت کے لیے کیا کام کیا، درد امت آپ کے دل میں کیسا تھا، اس پر آج انشاءاللہ عز و جل گفتگو کے لیے ہم جمع ہیں. اس میں اصلاح کا ایک بڑا پہلو دو طرح سے حاصل ہوتا ہے. ایک اجتماعی کوشش کے ذریعے ہوتا ہے اور ایک انفرادی کوشش کے ذریعے ہوتا ہے. انفرادی کوشش یعنی ایک ایک کو سمجھانا، پرسنلی کسی کی اصلاح کرنا. اور اجتماعی کوشش ہوتی ہے تحریروں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، وعظ و نصیحت کی محفلوں کے ذریعے. تو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر جو بیان موجود ہے تبیان لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان قرآن پاک میں موجود ہے. بیان کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. انبیاء کرام لوگوں کے درمیان آتے رہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے. اسی طرح بیان کرنا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے پہلا بیان کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جب نیکی کی دعوت کی طرف اور اسلام کی طرف، اللہ کی طرف بلایا تو آپ نے وہاں سے بیان فرمایا. تو یہ سلسلہ انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام میں، صحابہ کرام میں چلتا رہا، علماء دین میں چلتا رہا. اور اس طرح کے سلسلے الحمدللہ عز و جل ہر دور میں علماء حقہ جو ہے اس پر کاربند رہے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کی زندگی میں بھی بیانات کے ذریعے آپ کا بڑا حصہ تو تحریر کرنے میں، آپ کا بڑا حصہ تو زندگی کا فتاوی نویسی میں مصروف جو ہے گزرا، تدریس میں گزرا. بیانات کا آپ کو کم موقع ملتا تھا، لیکن کچھ بیانات کے سلسلے آپ نے مسلسل جاری رکھے تھے. اگر آپ کی زندگی کا پہلا بیان، اس کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو آپ نے پہلا بیان اس سن میں کیا تھا، اس عمر میں کیا تھا کہ جس عمر میں کسی بچے کو ہوش نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا. 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا بیان فرمایا تھا. اور وہ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک بہت بڑے جلسے میں بہت بڑے بڑے علماء و مشائخ کے بیچ میں آپ نے بیان فرمایا تھا. بڑا کثیر مجمع تھا. اس مجمع کے اندر آپ بیان فرما رہے ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے تک زبردست آپ نے بیان کیا، اور علماء اور مشائخ جو ہے اس پر داد و تحسین بلند کرتے رہے. کیا بات ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی ہے، آپ سال میں 3 بیانات جو ہے نا وہ آپ کے فکس تھے. اچھا. دیگر مواقع پر دوسرے بھی بیانات ہیں جو الگ الگ موقعوں پر کیے، لیکن یہ 3 بیانات آپ کے فکس ہوتے تھے. پہلا بیان جب آپ کا جو قائم کردہ جامعہ تھا، مدرسہ تھا، جب اس کا دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا تو اس میں آپ لازمی طور پر بیان فرماتے تھے. پھر دوسرا جب عید میلاد النبی کا موقع آتا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پربہار وقت آتا، 12 ربیع الاول کا دن آتا، تو اس دن آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان پر عظیم الشان عید میلاد النبی کا جو پروگرام رکھا جاتا، محفل اور جلسہ رکھا جاتا. اس میں آپ صبح 8 بجے بھی بیان فرماتے، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عظیم الشان محفل و جلسہ ہوتا، اس میں آپ بیان فرماتے. اور لوگ، اس کا شہرہ ایسا تھا، یہ ایسی محفل تھی، یہ ایسا محفل میلاد اور ایسا جلسہ تھا کہ دور دراز سے لوگ جمع ہو کر اعلیٰ حضرت کے بیان کو سننے کے لیے وہاں پہنچتے تھے. اور وہ زبردست ایسی محفل تھی، اس میں آپ لازمی جو ہے بیان فرماتے. اور ایک اور وقت آتا 18 محرم کو، جب آپ کے پیر و مرشد کا عرس کی تاریخ آتی، تو اس دن آپ جو ہے ضرور
بیان فرماتے اپنے پیر و مرشد کی سیرت کے بارے میں اور پیری مریدی کے بارے میں، طریقت کے بارے میں، دیگر رموز سے جو ہے لوگوں کو آشنا فرماتے. تو اس طرح سے تو آپ کے بیانات جو ریگولر جو ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ لوگ دعوت دے کر بلاتے، بہت اصرار کرتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی، آپ سفر کو زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے. ایک آپ کی مصروف زندگی، قلم کے ساتھ آپ مصروف ہیں، تحریریں لکھنے میں مصروف ہیں، فتاووں کے جواب دینے میں مصروف ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ سفر جو ہے کہیں جانے آنے میں وقت بھی زیادہ صرف ہو جاتا ہے، پھر طبیعت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ آنے کے بعد فوراً اپنے کاموں میں انہماک نہیں ہو پاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ زیادہ سفر کرنے سے گریز کرتے تھے. پھر بھی کئیوں کا بہت اصرار ہوتا اور کبھی خود سے بھی جانا ہوتا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر سفر بھی فرمائے. جبل پور شریف بھی آپ تشریف لے جاتے، بمبئی میں بھی آپ کی آمد ہوئی ہے الحمدللہ. اور جگہ جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب سفر کیا اور وہاں جلسے رکھے گئے، وہاں بیانات کا موقع رکھا گیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے بیانات فرمائے کہ لوگ جو ہے جھوم اٹھے، اش کر اٹھے. لوگوں کو ایسے نقطے مل جاتے تھے بیانات سے، ایسی چیزیں ہو جاتی تھی کہ لوگ اس کو جو ہے کافی ٹائم تک یاد رکھا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک زبردست واقعہ بمبئی ہی کا ہے. یہاں کے قصائی محلے کے مسجد میں جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے اور زبردست جو ہے بیان کا سلسلہ جاری تھا. آپ کے جو خلیفہ حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اپنے والد اور چچا کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور ان کا بیان ہے کہ میں جو دیوار قبلہ ہے یا ممبر کے قریب دیوار کے پاس جو ہے نا ٹیک لگا کر موجود تھا اور بیان میں سن رہا تھا. بیان کے دوران ان پر غنودگی طاری ہوئی، اور غنودگی میں آپ نے یہ دیکھا کہ محفل پر نور چھایا ہوا ہے اور لوگ جمع ہیں، کھڑے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ رہا ہے، درود و سلام کی آوازیں نظر آ رہی ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں لوگ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. پھر آپ جو ہے یہ بات جب لوگوں کو بیان کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن بیان فرما رہے تھے، واز کر رہے تھے، اور واز کرتے کرتے ابھی واز ختم نہیں ہوا تھا، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پربہار جو ہے یہ واقعات بیان کرنے باقی تھے. لیکن اچانک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر سے نیچے آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ با ادب کھڑے ہو کر پڑھنے لگتے ہیں، اور آنکھوں سے اشک گر رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے. آپ کو دیکھ کر سارا مجمع بھی کھڑا ہو جاتا ہے، سب درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر مزید جو بیان کا سلسلہ آگے کا ہوتا ہے. کافی لوگوں نے، کئیوں نے یہ معاملہ جنہوں نے دیکھا وہ دیکھا، اور جو ایسے کچھ تھے جنہوں نے، جسے حضور برہان ملت نے دیکھا، جب یہ واقعہ بیان کرنے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے حضرت بھی موجود ہیں، اور وہ بھی یہی واقعہ بتا رہے ہیں کہ مجھ پر بھی غنودگی طاری ہوئی تھی، تو میں نے بھی دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اس محفل میں. جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت وہی وقت تھا جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان چھوڑ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. گویا آپ کی نورانی نگاہ جو ہے وہ باطنی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھ رہی تھی، اور اس پر آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ سرکار نے تجلی فرمائی، سرکار نے کرم فرمایا اور اس محفل کو نواز دیا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں تو یہ سوچ رہا تھا ایسی خوش نصیب جو ہے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جو ان بیانات میں شریک ہوں گے، جنہوں نے، یعنی آج ہم دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کی باتیں یہاں کر رہے ہیں، یعنی 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ، تقریباً 107 سال اعلیٰ حضرت کو ہو چکے ہیں، شاید یہ 108واں عرس اس سال منانے جا رہے ہیں ہم. تو یعنی اتنے عرصہ ہمیں ہو چکا ہے ان کے وفات ظاہری کے بعد، ہم آج ان کی باتیں کر رہے ہیں تو اتنے خوش ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ جنہوں نے خود اعلیٰ حضرت کی محفل میں شرکت کی ہوگی، ان کا بیان سنا ہوگا، ان کی گفتگو سنی ہوگی، پھر یہ جو برکتیں آپ نے بیان کی ہے یہ بھی برکتیں ان کو ملی ہوگی. کیا ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تو بیان کی کیا بات ہے. ابھی آپ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، بلکہ کسی نے آپ سے اصرار کیا کہ حضور آپ بیان کیجئے. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت اتنے اچھے
خطیب اتنے اچھے عالم، اور آپ دیکھیں ان کی محفل میں، جس محفل میں بیان کریں تو وہاں پر لوگوں پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے وہاں پر آ جائیں. اتنی عظیم آپ کی محفل، آپ کے بیانات کا یہ عالم. تو کسی نے آپ سے اصرار کیا حضور کہ آپ بیان فرمائیے. آپ دیکھیے آپ کی عاجزی کا لیول کیا تھا. آپ نے عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی اپنے نفس کو واعظ نہیں کر پایا تو لوگوں کو واعظ کرنے کے کہاں لائق ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آپ کی عاجزی دیکھیں اور اپنی کثر شان آپ کس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی خود کو ہی واعظ نہیں کر پا رہا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت نہیں کر پا رہا ہوں تو لوگوں کو کیسے نصیحت کروں. یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی اس طرح ہمیں درس دیتے ہیں، اور گویا ان کی یہ تاریخ کے جو واقعات ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. یہ اعلیٰ حضرت کے انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے جو بیانات ہیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کو ایک رہنما کے طور پر ہم کیسے دیکھیں گے؟ اگر آپ اس پر کچھ بیان کرنا چاہیں اکرم بھائی. جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت ایک لیڈر ہیں، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا بھی. جیسے بھی مظفر بھائی نے بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت لوگوں کو بیان کرتے، ان کو سمجھاتے تھے. ایز اے لیڈر اگر ہم دیکھیں اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت ایک مسلم رہنما ہے. کیا کیا خصوصیات تھی آپ کے اندر، وہ کیا چیزیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی، اگر ہم غور کریں کہ کامیاب لیڈر کون ہوتا ہے، عموماً کامیاب لیڈر اس کو شمار کیا جاتا ہے جو اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں کامیاب ہو تو شہر والے اس کی بات مانتے ہوں، اپنے علاقے میں کامیاب ہو، اور اگر لیول تھوڑا سا اوپر کر دیں تو اپنے اسٹیٹ میں جو کامیاب ہو، اسٹیٹ کے لوگ اس کی بات مانتے ہوں، صوبہ جو ہے اس کی مٹھی میں ہو، اور مزید اوپر کر دیں تو ملک والے جو ہے وہ اس کی بات مانتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے کامیاب لیڈر ہیں، اتنے بڑے رہنما ہیں کہ آپ سے آپ کے شہر والے نہیں، صرف اسٹیٹ والے نہیں، بلکہ پورے ہندوستان، بلکہ ہندوستان کے باہر بیرون ممالک سے بھی آپ سے رہنمائی لی جاتی، بلکہ کئی بر اعظم سے آپ کے پاس جو ہے وہ خطوط آتے ہیں اور اس میں رہنمائی لی جاتی ہے. اتنے بڑے آپ رہنما تھے. کتابوں میں یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کی جو مایہ ناز تصنیف ہے، آپ کے فتاوی جات کا مجموعہ ہے فتاوی رضویہ، جب اس میں مطالعہ کریں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ چائنا سے بھی آپ سے سوال کیا گیا. کیا بات ہے. آپ سے جو ہے افریقہ سے سوال کیا، بلکہ افریقہ سے رہنمائی جو حاصل کی گئی آپ کے ذریعے تو ان کو الگ سے ترتیب دیا گیا اور اس کتاب کا نام فتاوی افریقہ رکھا گیا. یعنی کہاں ہزاروں کلومیٹر دور سیدی اعلیٰ حضرت رہنمائی فرما رہے. امریکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں نا، میں ابھی تو سفر اتنا آسان ہے کہ آپ پلین کے ذریعے کچھ گھنٹوں میں پہنچ جائیں. اس وقت آپ دیکھیں نا کئی دور، کتنا دور ہے، مہینوں کا سفر ہوا کرتا. اللہ اکبر. تو اسی طرح امریکہ سے بھی آپ سے استفتاء کیا گیا، آپ سے رہنمائی حاصل کی گئی. اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر کوئی بندہ پڑھنا شروع کرے نا آج کے دور میں بھی، تو وہ اگر پڑھتا رہے اس حیثیت سے کہ آپ کتنے بڑے کامیاب لیڈر اور رہنما ہیں، وہ خود رہنما بن جائے گا. وہ بہترین اور زبردست لیڈر بن جائے گا. آپ منبع اصول ہیں، یعنی آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جس سے لیڈرشپ کے اصول جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مقامات پر امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی. اچھا، ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کی تو رہنمائی کی، اپنے زمانے میں مسلمانوں کو جو ہے وہ فتنوں سے بچایا. آپ کے دور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے کتابیں لکھی. سبحان الصبح اس وقت لکھا گیا. اسی طرح دیگر جو ہے وہ رسالے لکھے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے منفی باتیں کی جانے لگی تو اس وقت بھی آپ نے کتابیں لکھی. اسی طرح نہ صرف یہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، اس کے علاوہ دینی احکامات پر، نہ صرف دینی احکامات بلکہ روزمرہ کے اصول، روزمرہ کی زندگی میں ایک بندے کو کس طرح ہونا چاہیے، ایک بیٹا کس طرح بہترین بیٹا بن سکتا ہے، ایک باپ کس طرح بہترین باپ بنے گا، شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے، ایک بیوی کے حوالے سے تو شوہر کے حوالے سے، زندگی کے ہر معاملات کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت نے مستقل الگ الگ رسالے بھی لکھے ہیں اور مختصر فتاوی جات بھی آپ نے دیے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ جو رسائل ہیں، دعوت اسلامی نے بھی الحمدللہ عز و جل ان کو بڑے آسان انداز میں کچھ رسالوں کو شائع کیا. مکتبۃ المدینہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی رہنمائی ہوا کرتی
کہ بندہ اگر آج بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف پڑھتا رہے تو وہ فقیہ بھی بن جائے گا، وہ بہترین عالم بھی بن جائے گا، وہ بہترین لیڈر بھی بن جائے گا، اور ایسا لیڈر بنے گا کہ اس کی تربیت حاصل کرنے والے لیڈر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقیناً اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، اور جو بات کرتے ہیں تو پھر اس کو ایسا مطلب آپ دیکھیں نا دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یعنی ایک ہوتا ہے نا لیڈر کے بھی یہ چیز ہے کہ لفاظیہ نہ ہو۔ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ لیڈر بنتے تو ہیں، آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں، ہندوستان کے اندر بھی، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں تو جو اچھے لیڈر ہیں، میں یقیناً ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ لیڈر اچھا ہو تو پھر پوری قوم اچھی ہوتی ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں، ابھی آپ نے جو بات کی نا فتاوی جات کی، آپ نے فتاوی لکھے، تو جناب اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے رہنمائی کی۔ ایک لیڈر، آپ دینی حوالے سے آپ لیڈر ہیں تو آپ نے یہ رہنمائی کی اور دلائل کے ساتھ بات کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی لیڈر تو ہوتا ہے، ہمارے معاملہ یہاں کیا ہے کہ وہ لفاظیاں بڑی ہوتی ہے نا، مطلب بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم لیڈر بن گئے تو ہم یہ کر دیں گے، اور لیڈر بن بھی جاتے ہیں تو بھی لفاظیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہو جانا چاہیے، اور بولتے بھی ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، ہو جانا چاہیے، میں بھی کر دوں گا، اور پھر بعد میں وہ پروگرام کے بعد سب ختم۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے نا، آپ دیکھیں تو صرف وہ لفاظیاں نہیں تھی، یعنی آپ جو لیڈر ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے بات کر دی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب چیزیں آئیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو بات کو رکھا، اور وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ رکھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے، یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے بلکہ اس طرح کا ہے۔ تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کی یہ ایک بہت اہم یہ ضروری ہوتا ہے ناظرین، کہ وہ اپنے ماننے والوں اور اپنے ماتحت رہنے والوں کی کامل رہنمائی کرے، جہاں جہاں جس موڑ پر ان کو ضرورت پڑے۔ آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے مسلمان، جو آپ کے تحت، جو آپ کے مریدین ہیں، جو آپ کے متعلقین ہیں، جو آپ سے وابستگان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو جب ضرورت پڑی کہ جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کی جائے، تو آپ نے رسالے لکھ دیے ہیں، آپ نے ہدایت کی بخشش لکھ کر دے دی کہ نبی پاک کے عشق کو کم کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک اس لیڈر کی ضرورت تھی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو اجاگر کرے۔ تو آپ نے دیکھیں سلام لکھے، کلام لکھے، اور کیا کیا آپ نے لکھ کر دے دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے اعلیٰ حضرت کی سیرت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک وصف کو اپنانے اور ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی طور پر جو اصلاح کا کردار اعلیٰ حضرت نے جو ادا کیا ہے، اس پر اگر آپ کچھ مزید بیان فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اصلاح کا سلسلہ جو ہے آپ کے ذریعے جو جاری ہوا، ہر موقع پر، ہر محاذ پر جو ہے آپ نے مسلمانوں کی جہاں بھی کوئی چیز قابل اصلاح آپ کو محسوس ہوئی تو آپ نے تقریراً تحریراً اپنی نشستوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ بلکہ آپ کے جب بچپنے کا عالم تھا تو ایک استاد جو تھے، ان کے سامنے کسی نے آ کر استاد کو سلام کیا، السلام علیکم، اب انہوں نے غلطی سے اس کا جواب دینے کی بجائے کہہ دیا جیتے رہو۔ تو اعلیٰ حضرت ابھی طالب علم ہے، کم عمری کا عالم ہے، لیکن فوراً آپ جو ہے اس چیز کی طرف، شریعت کا جو حکم ہے اس کی طرف ہے نا نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہ تو جواب نہ ہوا، جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے، جیتے رہو کہہ کے یہ سلام کا جو جواب واجب ہوتا ہے وہ جواب تو ادا نہ ہوا۔ تو اس طرح سے اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی بھی سلسلہ ہوتا، جب آپ کو بیان کا موقع ملتا، بیان کے کمی مواقع ہوتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کبھی کبھی جیسے آپ نے بھی بیان کیا عاجزی کے طور پر کبھی آپ نے معذرت کر لی کہ بھائی میں نے ابھی تک تو اپنے نفس کو جو ہے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر پایا، اپنے نفس کو جو ہے میں نے واعظ و نصیحت نہیں کر پایا، تو میں آپ لوگوں کو کیا کروں۔ ایک موقع پر اسی طرح اعلیٰ حضرت کے بیان کا، اچھا بعض لوگ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی کہیں آمد ہوتی تھی تو لوگ اپنی طرف سے اعلان کر دیا کرتے تھے کہ آج امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے، واعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ لوگ جمع ہوتے، اب آپ سے پوچھا نہیں، آپ کو بتایا نہیں، اجازت نہیں لی، بعض لوگ اعلان کر دیتے تھے۔ تو ایسے بھی مواقع آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک آدھ موقع پر تو یہ ارشاد فرمایا کہ بیان تو میں بیان کیا کروں، آپ لوگ اگر دینی مسائل پوچھنا چاہتے تو دینی مسائل پوچھے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو محفل کو گویا ایک مجمع جو جمع ہے
جلسے کے لیے, بیان سننے کے لیے, ان کو گویا آپ نے ایک نشست میں تبدیل فرما دیا, ایک اس انداز کے مذاکرے میں تبدیل فرما دیا کہ سوال کرے اور میں جواب دوں گا. الحمدللہ اگر آج دیکھا جائے امیر اہل سنت بھی اسی ادا کو لے کر چل رہے ہیں اور مدنی مذاکرے میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. تو لوگ جو ہے سوال کرتے جاتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کا صرف مختصر جواب نہیں بلکہ اس پر ایک حصہ بیان فرما دیتے تھے. پھر دوسرا کوئی سوال کرتا تھا اس پر ڈیٹیل سے بیان فرما دیتے تھے. یوں کہیں کہ ایک بیان نہیں بلکہ ایک کی محفل میں کئی بیان ہو گئے. اتنا زبردست مذاکرہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ فرمایا. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت اپنی صحبت میں بھی رہ کر اور بلکہ آپ کی صحبت میں جو لوگ بھی حاضر ہوتے طرح طرح کے سوالات پوچھتے. آج الملفوظ جو اعلیٰ حضرت کے ملفوظات پر مشتمل ہے, حضور مفتی اعظم ہند نے تحریر فرمائے, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ, مصطفیٰ کا رکھنا پاس, نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں زبر و بیانہ میں الملفوظ. یہ الملفوظ جس تاریخ میں لکھی گئی تھی وہ تاریخ بھی اعلیٰ حضرت نے وہ اس میں سن کا استخراج فرمایا اور اس کو نکالا. تو اس میں حضور مفتی اعظم ہند نے خود غور کیا کہ ایسے ایسے مسائل حل ہوتے ہیں جو تحریروں میں نہیں آئے لیکن مجلسوں میں اس سے زیادہ مسائل حل ہو رہے ہیں. بڑے بڑے مشکل سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور اس کا حل دور دراز سے جو لوگ آ کے آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ان کو اس کا فائدہ ملتا. بلکہ ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توبہ کروائی. تھوڑی دیر کے چند جملے, آج گناہوں سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہمارے دل جھک جائیں. چند جملے تھے اعلیٰ حضرت کے, لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. ایسا لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوا, لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور لوگوں نے توبہ کرنا شروع کی. اور الملفوظ میں بھی اس کے بارے میں موجود ہے. اور آپ نے اجتماعی طور پر لوگوں کو ذہن دیا تھا, لوگ جمع تھے, کہ اپنے اپنے ظاہری پوشیدہ باطنی گناہوں سے توبہ کرے. تو لوگوں نے توبہ کی. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ اس کو لکھ لیتے ہیں کہ کون شخص کس چیز سے توبہ کر رہا ہے. کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ وہ توبہ پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. تو لوگوں نے اپنا نام لکھا اور اظہار بھی اس کا کیا کہ میں اعلانیہ جو ہے کسی کا گناہ تھا کہ میں داڑھی جو ہے خشخشی کرنے سے, ایک مٹھی سے کم کرنے سے توبہ کرتا ہوں, میں فلاں سے توبہ کرتا ہوں. بعض نے لکھا کہ میں اپنے ظاہری و باطنی جو ہے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اس طرح سے لوگوں کی ایک بڑی فہرست بنی کہ جن کے بیانات سے اتنی اصلاح ہو رہی ہے ان کی پرسنل محفلوں میں بھی اور ان کی صحبت میں بھی رہ کر لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریروں کے ذریعے بھی اصلاح فرمائی ہے, لوگوں کے ساتھ واعظ و نصیحت کے ذریعے اصلاح فرمائی ہے. فتاووں کے جواب دینے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عالم تھا. آج نارمل یہ انداز ہوتا ہے مفتیان کرام کا کہ جو سوال ہوتا ہے جائز ہے ناجائز ہے اس کا کیا حکم ہے بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے کہ آپ بعضوں کا سوال لکھنے والے کئی صفحے کا سوال لکھتے تھے اور اس میں ان کے سوال میں جو غلطیاں ہوتی تھی, کبھی شرعی غلطی اگر موجود ہے سوال کے اندر تو اعلیٰ حضرت جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کا بھی سامان کرتے تھے. کہیں کوئی فلسفے والا کوئی شخص تھا جس نے سوال لکھ کے بھیجا تھا تو اس کے اندر کچھ شرعی غلطیاں آ رہی تھی, عقائد پر بات آ رہی تھی, ایمان پر بات آ رہی تھی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب دینے سے پہلے اس کو ایمان کی طرف جو ہے توبہ کی طرف اس کو مائل فرمایا. اور پھر فرمایا کہ یہ جو انانیت ہے, یہ میں پن ہے, یہ توبہ پر بندے کو آنے نہیں دیتا, لیکن اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے. کہ یہ اگر بندہ انا پہ اپنے قائم رہا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا, توبہ نہیں کرے گا تو جھک جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. بہت آپ کے زبردست نصائح پر مشتمل جملے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر انداز سے سامنے کوئی ہوتا. ایک واقعہ میں نے جو نماز کے تعلق سے بھی پیش کیا تھا پہلے بھی کہ ایک شخص جو ہے وہ رکوع کرنے میں اس طرح سے سجدے کی طرف دیوار قبلہ کی طرف منہ اٹھا کر رکوع کرتے تھے. ان کو لوگوں سمجھا رہے تھے, وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ رکوع مت کیجئے, رکوع میں نظر جو ہے نیچی ہونا چاہیے, سر کو سیدھا کر لیجئے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے یا مولانا صاحب مجھے دیوار قبلہ سے پھیرنا چاہتے ہیں میرا چہرہ. تو اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا ان کا انداز تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک ہی جملہ فرمایا کہ ان صاحب سے کہیے گا کہ پھر تو سجدہ تو آپ ٹھوڑی پر کرتے ہوں گے, کہ سجدے میں بھی پھر آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہی ہوتا ہوگا. تو ان کی فوراً ایک جملے سے سمجھ میں آ گیا کہ میری غلطی کیا ہے. اعلیٰ حضرت وہاں تک پہنچتے تھے کہ ایک جملوں میں
لوگوں کی اصلاح ہو جاتی. سبحان اللہ. یہ یقیناً انداز تھا اعلیٰ حضرت کا. اللہ پاک ہمیں بھی اصلاح کا یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جہاں پر بھی دیکھیے یعنی یہ یاد رکھیے گا یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا فقط یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی باتیں کی ہم نے اور گزر گئے. یعنی یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ان واقعات کو ان بیانات کو سننے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنی ذات پر بھی لائیں. دیکھیے ہم بھی جو نا ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اعلیٰ حضرت کی لیڈرشپ کو آج ہم بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو درد امت تھا یہ سمجھے کہ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں تو ہم خود بھی ایک مثال ایک والد ہے نا تو یہ والد اپنی اولاد کے لیے لیڈر ہے. ٹھیک ہے ان کا بڑا ہے. اگر شوہر ہے تو شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظاہر حاکم ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کمپنی کا سمجھے کہ باس ہے تو اس کی جتنے بھی ورکر نیچے کام کرنے والے ہیں ان کا وہ ہیڈ ہے اوپر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے تو اب وہ ان کا ہیڈ ہو گیا وہ ان کا سمجھے کہ بڑا ہو گیا ان کا باس ہو گیا. اسی طرح کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے اوپر بڑا ہے. پرنسپل ہے تو پرنسپل جو ہے وہ ٹیچرز کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. یا اسی طرح آپ دنیا کے ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے نا تو یہ نظام ہوتا ہے کہ نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ اوپر ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ہوتا ہے پھر اوپر والوں کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. یہ سلسلہ ہوتا ہے. اب جو اوپر والا ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنے نیچے جو اس کے ماتحتین ہیں چاہے وہ ایک وہ باپ ہو چاہے وہ ایک شوہر ہو چاہے وہ ایک ٹیچر ہو ایک پرنسپل ہو یا کوئی HOD ہو یا وہ باس ہو جو بھی جس منصب پر بھی ہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو ہر معاملے میں اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا لحاظ رکھے اور ان کی تربیت بھی کرتا رہے ان کو سمجھاتا رہے. کہیں پر اچھے کام کرتے ہوں تو ان کی اصلاح بھی کرے. اور اصلاح بھی دیکھیں وہ جو ایک انداز جو بتایا ابھی مظفر بھائی نے کہ کتنی پیاری دلیل دی کہ اب یہ نہیں کہا حضرت نے کہ بھائی تمہیں نماز تو اسی طرح پڑھنی پڑے گی نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے تمہاری نماز نہیں ہوگی یہ ہو جائے گا. وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. واقعی کوئی بندہ اگر اس طرح کر کے پڑھے تو نماز جو سنت ہے سنت یہ کہ وہ قدموں کی طرف دیکھے. اب وہ نہیں دیکھے گا اس طریقے سے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری سنت چھوٹ جائے گی اور تم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ نے دلیل دی اور اتنی پیاری دلیل دی کہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی. تو ہم میں بھی جب کسی کو سمجھانا ہونا تو یہ انداز ہو ہمارا انشاءاللہ تو سامنے والا بات کو مانے گا بھی اور ہماری بات کا اثر بھی رہے گا انشاءاللہ الکریم. چلیے ایک کلام شامل کرتے ہیں منقبت اعلیٰ حضرت پھر مزید اعلیٰ حضرت کے اصلاح امت اور درد امت پر کچھ باتیں کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلوہ نور ہے کہ سراپا رزاق ہے. جلوہ نور ہے کہ سراپا رزاق ہے. جس سے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے. کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے. کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے. اور کس کی مجال ہے
نظر بھی ملا سکے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، اور جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا فیضان اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یقیناً یہ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان بہت بڑی ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے۔ اب یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ یعنی کوئی بندہ اگر کوئی عمارت ہو نا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بندے کو ٹوپی سنبھالنا پڑتی ہے نا، اتنی اونچی کوئی عمارت ہے تو یوں سنبھالنا پڑتا ہے کہ بھائی ممبئی میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا کہ وہ 72 فلور کی ہے، اور جناب 50 فلور کی بھی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی مطلب کہ عمارتیں ہوتی ہیں، تو بندہ نیچے اگر کھڑا ہو تو اس کو یوں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے ٹوپی گر نہ جائے۔ تو یوں ایک سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ دستار کسی نے اگر امامہ سر پہ پہنا ہوا ہے نا اور اعلیٰ حضرت کے علمی قدر کو دیکھنا چاہے تو سنبھالنا پڑتا ہے۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، اگر سر کو اٹھائے اعلیٰ حضرت کے مقام کو دیکھنے کے لیے تو دستار زمین پہ آ جائے گی۔ اتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے، اعلیٰ حضرت کے جو علم کا جھنڈا لہرا رہا ہے دنیا بھر میں الحمدللہ۔ اگر بندہ اس کو دیکھے تو اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بس ہماری جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں جو ہم مختصر سے بیان کر پا رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مزید اگر کچھ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، کچھ ان کے اصلاحی انداز کے حوالے سے بیان کرنا چاہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ یہ اصلاح امت ہی کے لیے گزرا۔ آپ نے تحریر کے ذریعے اصلاح امت کی، آپ نے جب موقع آپ کو، یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ زیادہ تر اپنا وقت تحریر میں صرف کرتے۔ ظاہر ہے تحریر جو ہے نا یہ موجودہ دور کے لوگوں کے لیے بھی اصلاح کا سبب بنتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ ایسے ہی تقریر تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو جتنے لوگ وہاں پڑھتے انہوں نے فائدہ اٹھایا، پھر اب ظاہر ہے وہ بعد والوں تک بات وہ پہنچا پائے نہ پہنچا پائے وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تحریر یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تک دنیا باقی ہے انشاءاللہ اگر اس کو سلامت رکھا گیا تو آگے تک لوگ فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی جو موجودہ ہیں تقریر صرف وہی سن سکتے ہیں، تحریر جو ہے اسی دور میں مختلف ممالک میں بھی جا سکتی ہے، وہاں جا کر اصلاح کرے گی، آئندہ نسلوں کے لیے بھی اصلاح کا سبب بنے گی۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب تقریر کی تو تقریر کے بعد یعنی تقریر کا یہ اثر ہوتا کہ تقریر کے دوران ہی جو باطل عقائد والے بیٹھے ہوتے وہ عقیدے سے توبہ کر لیتے، باطل عقیدے سے توبہ کر کے اچھے اور ستھرے عقیدے کو اپنا لیا کرتے۔ اسی طرح گناہوں میں جو گرفتار ہوتے وہ گناہوں سے توبہ کر نیکی کا راستہ اپنا لیا کرتے۔ بڑا یعنی پرسوز آپ کا بیان ہوا کرتا۔ یہاں میں آپ کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الملفوظ میں جو لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ جو ہے وہ تقریر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، چند فقرات یعنی چند آپ کے جو جملے تھے ان میں اللہ تبارک و تعالی ہی جانے کیا اثر تھا کہ لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے، گویا وہ اپنے گناہوں کے دفتر آنسوؤں سے دھو رہے ہوں اور بے تابانہ پروانہ وار اس شمع انجمن محمدی پر نثار ہونے دوڑتے اور قدموں پر گر کے اپنے خفیہ اور اعلانیہ گناہوں سے توبہ کر رہے تھے۔ عجب سما تھا، حضور یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی نہایت گریہ و زاری کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت میں مصروف تھے۔ یعنی ایک لفظ گویا کہ وہ تاثیر کا تیر بن کر سامعین کے
دلوں میں داخل ہو رہا تھا۔ اچھا، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کے ذریعے، ظاہر ہے تحریر کے ذریعے بھی اصلاح کا بڑا بہترین کام انجام دیا۔ جس طرح تقریر، جس طرح واعظ و نصیحت سن کر لوگ رو رو کر جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیا کرتے، اسی طرح تحریر کے ذریعے بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی۔ ایک مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ، جو آپ کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں، آپ کے نام ایک مکتوب لکھ کر روانہ فرمایا۔ آپ فرماتے دنیا فاحشہ ہے، اپنے طالب سے بھاگتی ہے اور اپنا پیچھے چھڑانے والے سے، یعنی جو اس کے پیچھے چھڑانے والا ہوتا ہے اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ دنیا میں مومن کا دنیا میں مومن کا کفاف بس، یعنی اتنے اسباب جن سے مومن کا گزارا ہو سکے اس کے لیے کافی ہے۔ شب برات میں حقوق العباد کی معافی تلافی کی ترغیب پر مشتمل ایک تفصیلی مکتوب میں آپ نے فرمایا حقوق مولا تعالیٰ کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے۔ اس طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اصلاح فرمایا کرتے تھے کہ سامنے والا جب اس تحریر کو پڑھے تو وہ دل میں جو ہے وہ تحریر نقش ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی اس طرح کی رسمیں جو مسلمانوں میں رائج ہو چکی تھیں ان کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی۔ مثال کے طور پر آپ کے زمانے میں عورتیں ایک روزہ رکھا کرتی تھیں اور اس روزے کو مشکل کشا کا روزہ کہا کرتی، اور اس روزے کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہوتا کہ وہ رکھتی لیکن وہ مغرب میں افطار نہیں کیا کرتی، وہ رات میں دیر رات گئے جو ہے وہ اپنا دروازہ کھولتی ہیں اور پھر جا کر جو ہے وہ افطار کیا کرتی ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا روزہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اگر اللہ کا روزہ رکھیں اور اس کا ثواب مولا علی کو نذر کریں تو حرج نہیں، مگر اس میں یہ کرتی ہیں کہ روزہ آدھی رات تک رکھتی ہیں، شام کو افطار نہیں کرتی ہیں اور آدھی رات کے بعد گھر کے کواڑ یعنی دروازے کھول کر کچھ دعا مانگتی ہیں، اس وقت روزہ افطار کرتی ہیں۔ یہ سب شیطانی رسومات ہیں۔ اچھا، اسی طرح مزار پر چادر چڑھانے کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت نے رہنمائی دی۔ آپ فرماتے ہیں جب چادر موجود ہو اور ہنوز پرانی یا خراب نہ ہوئی ہو بدلنے کی حاجت نہیں، یعنی پرانی اور خراب نہیں ہوئی تو اس کو بدلنے کی حاجت نہیں ہے۔ بیکار چادر چڑھانا فضول ہے، بلکہ جو دام اس میں صرف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لیے محتاج کو دے دے۔ نہیں، سامنے والے کا ذہن بھی بنائے کہ جو تم جو ہے وہ پیسے کی چادر لے کر آ رہے ہو پہلے سے مزار پر موجود ہے، پھٹی بھی نہیں ہے، پرانی بھی نہیں ہوئی، تو اس پر چڑھانے کے بجائے اسی پیسے سے انہی ولی کے ایصال ثواب کے لیے آپ غریب کو دے دو۔ جب غریب کو دے دو گے تو اس سے بھی ثواب ملے گا، اور اس ثواب سے جو ہے وہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے مزار پر آپ چادر چڑھا رہے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک غلط رسم یہ قائم ہو گئی تھی کہ بعض لوگ 3، 13، 30، 18 اور 8 یا 28 تاریخ کو جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اتوار، بدھ، جمعرات کو شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ اگر ان تاریخوں میں یا ان دنوں میں شادی کی تو سخت نقصان ہوگا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان توہمات کی اصلاح کے لیے فرمائے یہ سب باطل و بے اصل ہیں۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا بھی خاتمہ کیا۔ اچھا، اسی طرح یعنی آپ کے زمانے میں جو غلط رسومات تھیں، جو لوگوں کے ذہن میں توہمات بیٹھی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری آپ نے دور کی، اپنی تقریر کے ذریعے دور کی، اپنی تحریر کے ذریعے دور کی اور اصلاح امت کا سامان پیدا کیا۔ اور ایک چیز یہ تھی نا، اب اعلیٰ حضرت میں آپ دیکھیں گے نا تو بلا لومت لائم، یعنی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کیے بغیر، بلا خوف لومت لائم، یعنی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کیے بغیر آپ جو ہے نا اس حوالے سے بے باک تھے کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ کا حکم ہے، جو شریعت کی طرف سے اصول نافذ کیے گئے ہیں نا، آپ اس کو لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے نا۔ ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل نے جو کام کیے کہ قرآن کریم کی آیتیں چھپا دی، یعنی وہ توریت کی جو آیتیں تھیں، انجیل کی آیتیں چھپا دی، کیوں؟ ہمیں لوگوں سے پیسے بٹورنے ہیں۔ تو اس امت میں سبحان اللہ جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ اس امت کے عالم ہیں، اور آپ نے یہ جو بالکل تھا نا، یعنی کوئی خوف نہیں کیا،
کہ سامنے والا کیا سوچتا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. ایسا رسومات کی بات کی ہے تو رسومات میں تو اللہ کی پناہ ہے. آج بھی جو رسومات ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہے نا، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب مطلب بولیں گے نا تو پھر سمجھو کہ اپنا کباڑا ہو جائے گا. کئی لوگ جانتے بھی کہ یہ غلط ہے، لیکن یہی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ بولا نا ابھی ہماری مخالفت ہو جائے گی، ابھی پورے خاندان، محلے، سوسائٹی والے سب کھڑے ہو جائیں گے، بھائی یہ کیا نئی بات لے آئے. حالانکہ وہ بات شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ پرواہ نہیں کی کہ مجھے کون کیا کہے گا. تو اگر آج ہم بھی کچھ نیکی کی دعوت کا جذبہ اپنے طور پر اپنے تئیں کچھ بیدار کریں کہ چھوٹی جو ہمارے علم میں ہے جو چیز غلط ہے اس کو احسن طریقے سے ہم کم از کم ڈسکس تو کریں لوگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بس سامنے ہو. یہاں پر مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں حق بات کہنے پر اس وقت قادر ہوا جب لوگوں کی برائی کا خوف اپنے دل سے نکال دیا. تبھی بندہ حق بات کہہ پائے گا. جب یہ لگے گا یار میں کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں یا لوگ برائی نہیں کریں تو پھر وہ حق بات کہہ ہی نہیں پائے گا. اور جب تک حق بات کہیں گے نہیں تو لوگوں میں وہ چیز عام نہیں ہوگی. تو حق بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس میں لیکن ایک چیز کا خیال ہی رکھنا ہے کہ یعنی ہمارا انداز پھر وہ نہیں ہونا چاہیے نا. یہ نہیں کہ کچھ لوگ حق بات کرتے ہیں لیکن وہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ کہ نہیں یہ چیز ختم ہونی ہے، آج ہی ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں، آپ بات کریں. جیسے بات چلی اعلیٰ حضرت کی تو آپ نے دلائل دیے نا ان چیزوں کے. اعلیٰ حضرت نے بھی جو منع کیا ہے تو ایسے نہیں کر دیا کہ بھئی یہ آج کے بعد یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے یا شریعت کی مخالفت. آپ نے دلائل دیے کہ حدیث میں دیکھو یہ منع کیا گیا ہے، قرآن میں منع کیا ہے. اب پیار محبت کے ساتھ منع کریں تو لوگ کیوں نہیں مانیں گے. مسلمان ہیں، مسلمان بالکل اللہ و رسول کے حکم کے احکام کو مانتے ہیں، لیکن ہم سمجھانے کا انداز اچھا ہو. پھر اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں تو برادریوں میں جن برادریوں میں بگاڑ ہے نا ان برادریوں کے بڑوں کے ساتھ جو سلجھے ہوئے بڑے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ان کے ذریعے بات پہنچائیں گے تو پھر یہ بڑا اثر ہوگا. ہاں جو خود ایک بڑے ہیں جیسے امام صاحب ہیں یا کوئی ملک و ملت کے ایک بڑے سمجھے کہ وہ لیڈر ہوتے ہیں، وہ اگر ان چیزوں کو پیش کریں گے تو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے میں چاہوں گا آخر میں جو 10 ارشادات وہ بڑے پیارے ملتے ہیں جس کو 10 نکاتی پروگرام بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک بڑے پیارے، کئی مرتبہ شاید ناظرین نے سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں تو اگر اس کو بیان کیا جائے کہ وہ کیا جو اعلیٰ حضرت کا ایک ویژن تھا نا، اعلیٰ حضرت کا جو درد امت جو آپ چاہتے تھے، یعنی گویا کہ آپ نے یہ چاہا تھا اپنے دور کے اندر بھی اور آپ کی یہ چاہت تھی کہ میرے بعد بھی یہ چیزیں رہیں. وہ کیا آپ کے ایک زمانے میں تھا جو دین اسلام کی خدمت کا جو ایک آپ نے ذہن دیا اور 10 ارشادات آپ نے عطا فرمائے تھے، وہ چونکہ اگر بیان ہو. جی، فروغ اہل سنت کے لیے اعلیٰ حضرت نے ایک 10 نکاتی پروگرام پیش کیا کہ ان 10 باتوں پر اگر عمل کیا جائے گا نا تو سنیت کی اشاعت اور شرعی ہر طرف شرعی احکام کا نفاذ ہے اور دین کی خدمت کرنا یہ آسان ہو جائے گا، معاشرے کی جو اصلاح کا سامان ہو جائے گا. تو سب سے پہلا آپ نے جو پوائنٹ اس میں بیان کیا، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں اور باقاعدہ تعلیمیں ہوں. کیا بات ہے. بڑے بڑے مدرسے کھولے جائیں. خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی جامعہ قائم کیا تھا اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ ملک اتنا بڑا ہے، اتنی کروڑوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، تو سب کی اصلاح کے لیے جگہ جگہ مدرسے کھولے جائیں، جگہ جگہ دارالعلوم قائم کیے جائیں، جامعہ قائم کیے جائیں اور اس میں باقاعدہ تعلیمیں ہوں، علم دین سکھایا جائے. پھر اس کے بعد آپ دوسرا پوائنٹ فرماتے ہیں کہ طلباء کو وظائف دے کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں، مائل ہوں. یعنی طلباء کی آپ کو اتنی فکر ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے طالب علم دین ہوگا اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں، ان کو گویا اسکالرشپ رکھی جائے، ان کے لیے الاؤنس رکھا جائے، ان کی خدمتیں کی جائے کہ تاکہ وہ اس طرف مائل ہوں. اور آج گویا اعلیٰ حضرت آج سے برسوں پہلے، آج سے 108 سال یا اس سے زائد جو عرصہ ہو، اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے یہ کام کرنا کیسا مشکل ہوگا. دین کا معاملہ آپ نے خود جو کام کیا وہ فی سبیل اللہ کام کیا. الحمدللہ آپ نے کبھی اپنے فتاووں سے کوئی رقم حاصل نہیں کی، آپ نے کبھی اپنی کتابوں سے کوئی رقم حاصل نہیں کی، بلکہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا آپ ساری خدمت کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس طرح سے ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کا الگ سے اس کے پاس اتنا مال و دولت، اتنا اس کے اسباب نہیں ہوتے ہیں. تو لوگوں کو لانے کے لیے نا زر کثیر خرچ کرنا پڑے گا اور اس کو جمع بھی کیا جائے اور اس کو خرچ کیا جائے. مدارس کھولنے میں ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوگی. پھر طلباء کے لیے آپ نے فرمایا، پھر مدرسین کے لیے آپ نے فرمایا کہ مدرسین کو اچھی تنخواہیں دے کر نہ رکھا جائے کہ لوگ مائل ہوں. آج لوگوں کا دنیاوی طور پر جو ذہن ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہیں جاب کریں گے تو ہمیں زیادہ سیلری ملے گی،
ہم اگر مدرسوں کی طرف جائیں گے تو وہاں پر سیلری وغیرہ کم ہوتی ہے، امام مسجد اگر کوئی بنے گا سیلری کم ہوگی، اگر وہی کوئی آفس میں جا کے کام کرے گا اس کو سیلری زیادہ مل جائے گی۔ تو آپ نے گویا لوگوں کا یہ آگے کیا انداز ہوگا، یہ ذہن جو ہے بھانپتے ہوئے آپ نے مستقبل پر نظر کرتے ہوئے، ایک بڑا جو لیڈر ہوتا ہے وہ صرف حال کو نہیں دیکھتا ہے، مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، اس کا اندازہ لگاتا ہے۔ آپ نے یہ رکھا کہ ان کی تنخواہیں اچھی ہوں، پھر اس کے بعد طباع یعنی لوگوں کی طبیعتیں کس طرف مائل ہے اس کی جانچ ہو، اور جو جس کام میں انٹرسٹ جس کو ہے اس پر جو ہے اس کام میں اس کو لگایا جائے۔ کوئی تحریر کی طرف ہوگا تو اس کو کتابیں لکھنے کی طرف لگایا جائے، کوئی مناظرے کا جو ہے اہل ہوگا اس کو مناظرے کے لیے تیار کیا جائے، کوئی بیانات کرنے والا ہو اس کو بیانات کی طرف بڑھایا جائے۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ جو ہے پروگرام پیش کیا، اور یہ پوائنٹ آپ نے جو ہے بیان کیے۔ پانچواں ایک پوائنٹ تھا کہ ان میں سے جو تیار ہوتے جائیں وہ تنخواہ دے کر نا ملک بھر میں پھیلائے جائیں، تاکہ تحریراً اور تقریراً اور مناظرتاً اشاعت دین و مذہب کرے۔ پھر چھٹا آپ نے بیان کیا کہ جو بد مذہب ہیں ان کے بد عقیدگی کو روکنے کے لیے ان کے رد میں جو نا رسائل وغیرہ تحریر کیے جائیں، اور علماء کو دے کر جو ہے نذرانے دے کر تصنیف کرایا جائے۔ جگہ جگہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنے کا ذہن دیا کہ بھائی رقم خرچ کرنی پڑے رقم خرچ کی جائے، لوگوں کو ہائر کیا جائے، طلباء کو وظائف دیے جائیں، مدارس کھولے جائیں، کہ دین کے کام کرنے کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ یہ سرمایہ جمع کیا جائے، اور یہ سرمایہ خرچ کرنے میں مسلمان جمع کرنے اور خرچ کرنے میں پیچھے نہ رہے، بلکہ یہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی، پھر لوگوں کے اعمال کی حفاظت ہوگی، نمازیں درست ہوں گی، جگہ جگہ مسجدوں میں جہاں ضرورت ہوگی امام بھیجے جائیں گے، جہاں تقریروں کے لیے ضرورت ہوگی بیانات کے لیے مقررین بھیجے جائیں گے، کہیں مناظرے کا معاملہ ہوگا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کو درست ثابت کرنے کے لیے جہاں مناظرے کی ضرورت ہوگی مناظرین بھیجے جائیں گے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کئی جو ہے وقت بھی کم ہے کہ سارے پر گفتگو ہو سکے، اور الحمدللہ یہ جو نکات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور آج دعوت اسلامی انڈیا کو دیکھا جائے تو الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اعلیٰ حضرت کے فرامین پر دعوت اسلامی عمل کرتی جا رہی ہے۔ یہ عظیم الشان مدارس بھی کھولے جا رہے ہیں، طباع طلباء کی جانچ ہو رہی ہے۔ تو جس طالب علم کو زمانے طالب علم میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتابیں لکھنے کا اس کو شوق ہے، اور دوران جامعہ بھی پڑھائی کے دوران بھی انہوں نے مضامین لکھے ہیں، تو ان کو کتابیں لکھنے کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو افتاء کی طرف انٹرسٹ ہوتا ہے تو تخصص فی الفقہ ان سے کروایا جاتا ہے۔ کچھ حدیث پاک کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو تخصص فی الحدیث کروایا جاتا ہے۔ اس طرح سے پھر مبلغین اور علماء تیار ہو رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے اکثر ڈپارٹمنٹ میں جیسے ہمارا FGN چینل کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی کئی مدنی علماء ہیں۔ آپ خود ماشاءاللہ ہمارے ایک مدنی عالم اور بہترین جو ہے قاری موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ہمارے جو تفتیش کرنے والے علماء ہیں، کنٹینٹ لکھنے والے علماء ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو علماء کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جو راستہ بتایا تھا آج دعوت اسلامی اس پر بھی چل رہی ہے، اور اس انداز سے مسلک اعلیٰ حضرت کی اور دین و سنیت کی خدمت کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے نا، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو لیا۔ جو درد امت کا ایک جو آج ہم جو بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا جو درد امت ہے، اور آپ دیکھیں زندگی میں جو کارنامے انجام دیے، اور آپ نے جو پھر جو 10 نکات آپ نے بیان کیے ہیں، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے ان نکات پر دعوت اسلامی بڑے پیارے انداز سے عمل کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو اعلیٰ حضرت کی مزاج پر اگر چلے گا نا تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ دعوت اسلامی کامیاب ہے نا، اس کی ایک وجہ مظفر میں مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں یقیناً دعوت اسلامی کے مبلغین کوشش کرتے ہیں، امیر سنت کی جو دن رات کی کوششیں وہ بھی ہیں۔ ایک کامیابی کی وجہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی نے اور امیر سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے نکات کو مضبوطی سے تھاما ہے، اور ان کی سوچ کو دامن مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ جی یہی وجہ ہے، سمجھے ایک بہت بڑی وجہ جو دعوت اسلامی الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہی ہے، وہ ان پروگرام پر اعلیٰ حضرت کے نکات پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی اور الحمدللہ پرواز کے پر جو ہے وہ اونچے سے اونچے اڑتے ہی چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ برکتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے رضا پیارے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا طے کر سنت اعلی حضرت مخزن عظمت اعلی حضرت فخر ملت اعلی حضرت رب کی نعمت اعلی حضرت باعث برکت اعلی حضرت بحر سخا